اچھا ہم صاحب، یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی جس میں ماں باپ کا جو رشتہ ہے ظاہری بات ہے وہ ہمارے وجود سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اگر مسلمان ہیں تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی آپ نے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، بیزاری کا، اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں تو اس معاملے میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم سب جو ملک سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ہمارے، وہ تقاضے بھی ظاہری بات ہے کوئی علم و عقل کے مسلمات کے تحت ہوں گے، کوئی اخلاقی کوئی امور اس کے اندر زیر بحث ہوں گے، تو دین کی اپنی جو پوری دعوت ہے وہ بھی تو یہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے اور ہم نے اپنی دھرتی کو بچانا ہے تو اب صرف دھرتی کی بات نہیں ہے، مذہب بھی تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، فساد کو روکنا ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے تقاضے الگ سے پیدا ہوں گے اور مذہب کے تقاضے کو الگ سے۔ بڑی اچھی مثال آپ نے دی، اسی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی موقع پر ہمارے ملک کو یا ہماری قوم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، حملہ ظاہر ہے کہ جارحانہ ہوتا ہے، ظلم و عدوان کا باعث بنتا ہے، جارحیت کو اس وقت پوری دنیا میں ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ظلم اور عدوان پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے خلاف جو اقدام کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے، اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ہم اس اقدام کا جواب دینا چاہتے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کیا یہاں ہمارے دین کا کوئی تقاضا تو متصادم نہیں ہو رہا؟ یہ سوال تو ہر وقت پیدا ہوگا۔ تو اگر دین کا کوئی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہو کہ ہمارا دین بھی اس معاملے میں وہی ہدایت کر رہا ہو، جی چنانچہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں ظلم و عدوان موجود ہو وہاں ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر بھی ظلم کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں۔ تو یہاں کیا ہوا ہے، یعنی جو ابدیت کا تقاضا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو قوم و ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو انسانی فطرت میں اپنی عزت، آبرو اور اپنے مال کی حفاظت کے تقاضے موجود ہیں وہ بھی سامنے آ گئے۔ تینوں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد تو یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تصادم پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ضمیر، استدلال، علم و عقل کے مسلمات سب گواہی دے رہے ہوں کہ یہ تو ظالمانہ اقدام ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ظاہرہ ہمارا مذہب بھی روکے گا، اخلاقی اصول بھی روکیں گے، اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کو قید و بند برداشت کر لینی چاہیے، لیکن کسی ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی فساد میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ملک، کوئی قوم یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم فساد برپا کرنے جا رہے ہیں، یا دوسروں پر ظلم کرنے جا رہے ہیں، یا ان کی آبروئیں لوٹنے جا رہے ہیں، یا ان کے مال ہتھیانے جا رہے ہیں، تو یہ سب ظالمانہ اقدامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کرنا۔ تو اگر یہ اقدام بغیر کسی وجہ کے کیا جا رہا ہے تو صریح ظلم ہے۔ ظلم سے مذہب بھی روکتا ہے، اخلاقیات بھی روکتے ہیں، انسان کا ضمیر بھی روکتا ہے۔ عالمی سطح پر انسان جن حقوق کے قائل ہیں وہ بھی اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہر دعوت کو رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ اپنی قوم کی طرف سے آئے، خواہ اپنے ملک کی طرف سے آئے، خواہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی طرف سے آئے۔